محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً کافر لوگ برابر ہے ان پر، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، تو پھر ڈرانے کا فائدہ کیا؟ یہ تو ایک فضول کام ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، نبی کے حق میں برابر نہیں ہے۔ نبی ڈرائیں گے تو ان کی تبلیغ والی جو ڈیوٹی ہے، ان کی وہ ڈیوٹی، ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری وحی کی نازل ہوئی ہے، وہ وحی والی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، وہ ادا ہو جائے گی۔ ان کے لیے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اندر طلب کو پیدا نہیں کیا، اور ان کے لیے کفر کے اوپر موت کا آنا ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مقرر ہو چکا، اور وہ دولت ایمان سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ۔ ورنہ اس کے علاوہ عام کافر جو پہلے کافر تھے، بعد کے اندر مسلمان ہوئے، اور ان کے لیے حق تعالیٰ شانوں نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر طلب کو پیدا کر لیا تھا۔ جن لوگوں نے اپنے دل کے اندر طلب کو پیدا نہیں کیا، ان پر برابر ہے، یعنی ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور وہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ انہی کے بارے میں حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانوں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے کانوں کے اوپر، یعنی مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حق کی بات ان کے دل کے اندر جگہ کو نہیں پکڑے گی، کوئی بات ان کے دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کان سے بات کو سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے، تو ان کا حال یہی ہے۔ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کنکر ہاتھ کے اندر بولتے دیکھے، ایسے ہی دوسرے معجزات۔ لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یہ دنیا کے اندر ان کی حالت، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا، دوسرا گناہ کرے گا تو ایک نقطہ اور لگ جائے گا، تیسرا گناہ کرے گا تو نقطہ اور لگ جائے گا، حتیٰ کہ وہ نقطے بڑھتے 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 دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لے تو دل دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر اس کے سامنے ہدایت کی بات رکھو، نیکی کی بات رکھو، تو اس کے اوپر وہ ہدایت، وہ نیکی اثر ہی نہیں کرتی۔ اور ان لوگوں کے لیے حق تعالیٰ شانوں نے
آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو ان کو مہلت مل گئی، لیکن آخرت کے اندر ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا اپنے پیارے حبیب سے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے پیارے حبیب آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں نے بھی ان کو تھوڑی سی مہلت دے رکھی۔ ایک دن ان کی آنکھیں بند ہوں گی، آخرت کا منظر ان کے سامنے ہوگا، پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرمایا کرتے تھے وہ بالکل سچ تھیں، وہ حق تھیں، ہم ہی نادان تھے جنہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ حق تعالیٰ شانو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔